یہ جو اوپیک والا معاملہ ہے ادھر سنا ہے انہوں نے ڈوول کو بھی بلا لیا ہے، ادھر ہمارا معاہدہ تو اب طے ہو گیا۔ یہ پاکستان نہیں پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑی بلو ہے۔ انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول صاحب، وہ بڑے ایک انپریسیڈنٹڈ ٹرپ میں یو اے ای گئے ہیں۔ وہ ایک خوفناک حد تک اور خوفناک پروپورشن تک پہنچ گیا، اور حکومت کی نالائکی اور نااہلی جو ہے وہ کھل کر اب سامنے آ کہنے کو تو ہمیں قربانیاں دینی ہے، لیکن وہ قربانی صرف عوام کو دینی ہے، حکمرانوں کو نہیں دینی ہے، ایلیٹ طبقے کو نہیں دینی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ انہوں نے اس کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ نے کھل کر سعودی عرب کی مخالفت میں، ایران کی مخالفت میں عرب امارات کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور یہ پورے خطے کا توازن بدلنے کا، یہ جو صف بندی کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو بہت بڑے اثرات نظر آئیں گے۔ عرب امارات اس وقت مکمل طور پر ایک پروکسی کا کردار اس خطے میں ادا کر رہے ہیں۔ یو اے ای نے یعنی متحدہ عرب امارات نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جی وہ اوپیک سے اور اوپیک پلس سے دونوں سے فوری طور پہ وڈرا کر رہے ہیں۔ مسئلہ جو ہے یہ پوری عرب ورلڈ خصوصاً اور مسلم ورلڈ عموماً کے خلاف اس سے زیادہ گھناؤنی سازش نہیں ہو سکتی کہ آپ یو اے ای کا رویہ دیکھیں۔ ہم شروع کر لیتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ سے۔ ہماری لیڈرشپ کو فون کر کے یہ کہا گیا کہ آپ جوابی حملہ نہ کریں، آپ بتائیں کس کے ساتھ دوستی ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو فون کر کے کہا گیا کہ ایران کی مکمل تباہی سے پہلے یہ جنگ بند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کدھر کی اسلام دوستی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ جتنے کلوز تعلقات اس وقت پوری مسلم ورلڈ میں یو اے ای کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں۔ اس کو دیکھیں، اس میٹنگ کو دیکھیں اور تھوڑا سٹڈی کریں تو آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی کہ نارملی این ایس اے دوبل نہیں جاتے ہوتے، لیکن ان کو مودی صاحب نے بھیجا ہے۔ کس وجہ سے؟ تو اب آپ سمجھ گئے کہ 2 عرب ممالک کی لڑائی میں پاکستان پس گیا ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ این ایس اے اجیت ڈووال کے ایم بی جیٹ کے ساتھ میٹنگ کے بعد یو اے ای نے پاکستان سمیت پورے عرب دیشوں کو بہت بڑا جھٹکا دیا ہے، اور یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ وہ اوپیک اور اوپیک پلس سے باہر ہو رہا ہے، جسے سننے کے بعد پوری دنیا میں بھوچال آ گیا ہے۔ وہ یہ بھارت کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ وہی دوسری طرف پڑوسی دیش پاکستان میں رونا شروع ہو گیا ہے، اور پاکستانی بول رہے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اجیت ڈووال کا وہاں جانا اور پھر یو اے ای کا اوپیک چھوڑنا یہ مسلم دیشوں کو دھوکہ دینا ہے۔ دراصل یو اے ای نے قریب 60 سال بعد اوپیک سے باہر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ قدم صرف آرتھک نہیں بلکہ راجنیتک بھی مانا جا رہا ہے، جس سے سعودی عرب اور اس کے قریبی سہیوگی پاکستان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ یو اے ای کے اوپیک سے باہر نکلتے ہی آئل والے کنٹری کی دادا گیری ختم ہو گئی ہے۔ یو اے ای اور سعودی عرب کے بیچ لمبے سمے سے تناؤ بنا ہوا تھا، خاص کر تیل اتپادن کو لے کر۔ یو اے ای زیادہ اتپادن کرنا چاہتا تھا، لیکن اتپادن کوٹا کو سعودی عرب کنٹرول کرتا تھا، جس کی وجہ سے یو اے ای اپنی پوری شمتا سے تیل نریات نہیں کر پا رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ انہوں نے اس کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ میں موٹا موٹا یہ پڑھتا ہوں کہ اس اعلامیے میں کیا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی سیاست مکمل طور پہ اس جنگ نے بدل دی ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک جاری ہے، اور ہم نے اس پہ زیادہ بات بھی اسی لیے کی ہے اس پلیٹ فارم سے کہ یہ جنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے جا رہی ہے۔ پولیٹیکل نقشے کی بات کر رہا ہوں۔ اعلامیہ آتا ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ٹوڈے announced its decision to exit the organization of the petroleum exporting countries effective 1st of May 2026۔ سو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے پیچھے وجہ اب آپ کو سارا کھیل سمجھ آ گیا ہوگا۔ پاکستان سعودی عرب سے معاہدہ کرتا ہے، یو اے ای کے ساتھ مل کے جنرل حفتار سے ڈیل کرتا ہے، سعودی عرب منع کر دیتا ہے کہ تم نے وہ نہیں کرنی۔ سعودی عرب یو اے ای کو یمن سے نکالتا ہے، سوڈان میں بھی یو اے ای سے شدید اختلاف کرتا ہے سعودی عرب۔ پاکستان سے جو یو اے ای ہے وہ اپنے 3.5 ارب واپس مانگ لیتا ہے، اور پاکستان کو وہ $3 ارب سعودی عرب دے دیتا ہے۔ میں نے آپ سے تب کیا کہا تھا کہ ہم جو پیسہ واپس کر رہے ہیں، یہ جو ساری واقعات ہوئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ 2 عرب ممالک کی لڑائی میں پاکستان پس گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی سائڈ تو چن لی ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یو اے ای ظاہر ہے کہ اس ٹائم امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں ہیں ڈائریکٹلی۔ میں یہ نیسیسریلی نہیں کہہ رہا کہ باقی عرب ممالک کہیں اور ہیں، لیکن فی الحال یو اے ای ان کا سب سے کلوزسٹ ایلائی ہے۔ یہاں تک کہ یو اے ای کا دفاع کرنے کے لیے اسرائیل نے مبینہ طور پہ اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیے تھے یو اے ای میں اس حالیہ جنگ میں۔
سو پاکستان کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ پاکستان کے لاکھوں لوگ برسر روزگار ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کے ورکرز کی چھٹی کر کے انڈین، بنگلہ دیشیوں اور باقیوں سے ان کو فل کر دیا جائے گا، ویکینسیز جیسے جیسے کور ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کو ایک دم تو نہیں نکالتے، حالانکہ ان کی ہاسپٹیلٹی ایجنسی تو تقریباً انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً تباہ ہوئی پڑی ہے۔ تو پاکستان پہ اس کا بڑا خطرناک اثر ہو سکتا ہے، یہ جو جیو پالیٹکس ابھی خطے میں چل رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کچھ نئے اتحاد سامنے آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر 2019 میں احتجاجاً اسی طرح اوپیک سے نکل گیا تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ قطر کی ناراضگی ہوئی، سعودی عرب نے قطر کا بلاکیڈ کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 2018-19 میں یہ سب ہوا تھا۔ اب قطر اور سعودی عرب دوبارہ قریب آ رہے ہیں۔ کہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا، وہ اب کھل کے سامنے آ گئی۔ اسرائیل نے کھل کر سعودی عرب کی مخالفت میں، ایران کی مخالفت میں عرب امارات کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور یہ پورے خطے کا توازن بدلنے کا، یہ جو صف بندی کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو بہت بڑے اثرات نظر آئیں گے۔ عرب امارات اس وقت مکمل طور پر ایک پراکسی کا کردار اس خطے میں ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو انہیں حکم آیا اور انہوں نے آج 1 مئی سے تیل برآمد کرنے والی جو اوپیک کی بین الاقوامی تنظیم ہے اور اوپیک پلس، ان میں سے نکل گئی۔ اس میں 12 ملک ہیں، اور یہ بڑا خطرناک فیصلہ تیل کی سپلائی کو کنٹرول کرنے کا، کہ اب اس پہ تیل کی قیمتوں پہ براہ راست اثر کیسے ہے۔ دیکھیں، اوپیک اصل میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کا گروپ ہے، جس کی تیل کی پیداوار کو، اس کی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں، پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں کو سٹیبل رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر قیمتیں بری طرح گر رہی ہوں تو یہ پھر اپنی پیداوار کم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہوں تو یہ پیداوار زیادہ بڑھا دیتے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ کنٹرول کرتے ہیں۔ اب عرب امارات کے نکلنے کے بعد اب دیکھیں، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ اب عرب امارات اس میں سے اب اپنی مرضی سے جتنا مرضی تیل نکالے، اوپیک انہیں روک نہیں سکتا۔ ایران اس وقت آپ کو پتہ ہے آبنائے ہرمز، باب المندب سمیت یہ تیل کی پیداوار پر، ایک سپلائی پر ایک کنٹرول نظر آ رہا تھا۔ اسے کم کرنے کے لیے اب یا تو یہ سپلائی گرائیں گے، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، اوپیک کی طاقت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اثرات پوری دنیا پر آئے گا۔ سب سے بڑا اثر اس کا ظاہر ہے سعودی عرب پر آنا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب نے اس کی بڑی شدید ترین مخالفت کی کہ اوپیک بنایا اس لیے تھا کہ تیل پر کسی کی منوپلی نہ ہو، اجارتداری نہ ہو۔ لیکن یہاں عرب امارات سے وہ سوال انہوں نے پوچھا اماراتی وزیر سے کہ سعودی عرب سے کیا مشاورت کی، تو اس نے کہا نہیں، ہم ان سے پوچھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں ڈکٹیشن فیصلے اسرائیل کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ اپنے عرب دنیا کو چھوڑ کر براہ راست اسرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں، اب ان کی کوشش ہو کہ امریکہ کو سستا تیل ملے اور اسے فائدہ ہو، چین مجبور ہو تاکہ ایران کے تیل کی بجائے وہ سعودی عرب کی بجائے عرب امارات کی طرف آئے، اور پورے خطے میں جو جیو پولیٹیکل بیلنس بنا ہوا ہے وہ عرب امارات کے نکلنے سے اچانک بگڑ جائے۔ اور یہ جنگ اب جو ہے وہ تیل کی جنگ واضح طور پر بن چکی ہے۔ یاد رکھیں، عرب امارات دنیا کے 7ویں یا 8ویں نمبر پر تیل کی پیداوار میں آتا ہے۔ عالمی دنیا کی سپلائی میں 3 سے 4% ان کا حصہ ہے۔ یہ چند بلین بیرل تیل بھی اگر روزانہ اضافہ کریں تو گلوبل مارکیٹ میں اس کا اثر پڑتا ہے، قیمتیں نیچے بھی جا سکتی ہیں اور یہ مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ اب روس اور چین کو دیکھیں، جو سستا تیل مل رہا تھا ایران کا، یہ اس کے کمپٹیشن کا بھی ایک بہت بڑا مقابلے میں۔ تو دنیا میں جو تیل کی خرید و فروخت وہ پہلے ہی ڈالرز میں تھی، عرب امارات کے پاس امریکی ڈالرز ختم ہو رہے تھے۔ اب یہ ایک تو پیٹرو ڈالر کے سسٹم کی مدد کے لیے، اور دوسرا جو ایران اور چین نے اپنی کرنسی میں تیل بیچنا شروع کیا اسے روکنے کے لیے۔ اب ایران ظاہر ہے آبنائے ہرمز اور باب المندب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ انہوں نے بھی تیل کی سپلائی کنٹرول رکھنی ہے تاکہ دباؤ بڑھے۔ آبنائے ہرمز وہ کھلوانا بھی اسی لیے چاہتے ہیں۔ عراق پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اوپیک سے نکلے، لیکن عراق نے آج اعلان کیا وہ اوپیک سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ تمام عرب ممالک کہہ رہے ہیں اکٹھے ہوں۔ سعودی عرب میں بہت بڑا اجلاس ہے، قطر میں بھی ملاقاتیں ہیں۔ تو یہ ایک تو براہ راست امریکہ کی کمپنیوں کو عالمی سطح پر سستا تیل دینا، جس میں ان کے منافع میں کمی ہوگی۔ دیکھیں یہاں تیل کی کوالٹی یاد رکھیں کہ مشرق وسطیٰ کا تیل جو ہے وہ ہلکا تیل ہے، امریکہ تیل کا جو تیل ہے وہ ذرا بھاری تیل ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کا تیل امریکہ کے لیے اتنا کارآمد نہیں ہے۔ ہلکا تیل تو آپ کو پتہ ہے پٹرول گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے جو امریکہ کے پاس ہے، انہیں ڈیزل فیول اور انڈسٹریل فیول چاہیے، اور یہ انہیں ملتا ہے مشرق وسطیٰ سے۔ یہاں تو بڑی مشکل سے عید پہ آپ کو پتہ ہے سیز فائر ہوا تھا افغانستان سے، سعودی عرب، ترکی اور قطر کی مدد سے۔ وہ اب اپنے کاموں میں مصروف، تو کسی نے سیز فائر نہیں کروانا۔ تو یہ مڈل ایسٹ میں کردار ادا کرنے پہنچ گئے، سعودی عرب کے دفاع کے لیے فوج بھیج دی، اور یہاں اپنے ملک میں یہ حالات ہیں، اپنے ہی لوگوں پر ڈرون بھی، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ بھی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں، ان کی تو مصروفیت دیکھیں، میں تو ان کی مصروفیت پہ حیران ہوں۔ ایک طرف ٹرمپ کی خدمت، اس کی دم چومنے کی جو خود کہتا رہا، اس سے فرصت نہیں ملی، جو فرصت ملی تو عمران خان کو دبانے، تحریک انصاف کو چلنے آ گئے۔